اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اگر چینل پر نئی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا۔ خیبر کا شہر مدینہ طیبہ سے شمال کی جانب کم و بیش 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں یہودیوں کے کئی قلعے تھے۔ ان میں ایک قلعے کا نام نائم تھا۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران میں ایک حبشی غلام اسلم نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اسلام کیسے قبول کیا؟ آئیے یہ دلچسپ واقعہ سنتے ہیں۔ اس کے یہودی مالک کا نام عامر تھا۔ یہ اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اسلم نے اہل خیبر کو جنگ کی تیاری کرتے دیکھا تو پوچھا، یہ آپ کس کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ یہودی کہنے لگا کہ ہم اس شخص سے جنگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو نبی خیال کرتا ہے۔ اسلم نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیا۔ وہ حق کا متلاشی تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کیوں نہ اس شخصیت سے ملے جو اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا تو یہ حبشی غلام اپنی بکریاں ہانکتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں حاضر ہوا۔ آپ سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی تواضع کو دیکھیے کہ آپ نے ایک عام سے حبشی غلام کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس نے ملاقات کے دوران میں آپ سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے اس سے فرمایا، ادعو الی اللہ وَأَنَّ تَشْهَدُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَأَللَّهَ تَعْبُدْ إِلَّا اللَّهُ۔ میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور یہ کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو۔ غلام نے پوچھا، اگر میں اللہ پر ایمان لے آؤں اور یہی گواہی دینے لگوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَكَ الْجَنَّةُ إِنِّي مِتَّ عَلَىٰ ذَلِكَ۔ اگر تمہیں اسلام پر موت آئی تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اسلم کہنے لگا، میں ایک سیاہ فام قبیح چہرے والا عام سا انسان ہوں، میرے جسم سے ناگوار بو آتی ہے، میرے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں۔ اگر میں ان لوگوں کے ساتھ لڑتا ہوا قتل ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، اگر تمہیں اس عقیدے پر موت آ جائے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ حبشی غلام وہیں مسلمان ہو گیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اسلم نے پوچھا کہ اگر میں ایمان لے ہوں، کلمہ پڑھ لوں اور میری موت ایمان پر ہو تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اسلم کہنے لگا، اللہ کے رسول، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، ان کے بارے میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، امانت اور دیانتداری اس کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں ان بکریوں پر اگر چاہتے تو قبضہ کر لیتے، کون پوچھ سکتا تھا؟ مگر یہ بھی مکارم اخلاق میں سے ہے کہ آپ نے اس حبشی چراغے سے پوچھا، فرمایا کہ ان بکریوں کو فوجی کیمپ سے باہر نکالو، پھر انہیں ہانک دو، انہیں کنکریاں مارو، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے یہ امانت ادا کر دے گا۔ اسلم اسی وقت کھڑا ہوا، زمین سے کنکریاں لی اور انہیں بکریوں کی طرف پھینکتے ہوئے کہنے لگا، اپنے مالک کی طرف واپس چلی جاؤ، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ وہ بکریاں اکٹھی ہو کر چل پڑیں اور تھوڑی دیر میں قلعہ میں داخل ہو گئیں۔ جب چرواہے کے بغیر بکریاں یہودی مالک کے پاس پہنچی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس ہوئے غلام نے اسلام قبول کر لیا۔ اس دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واعظ فرمایا، انہیں جہاد کی رغبت دلائی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قلعہ نام کے یہودیوں سے لڑنے کے لیے جھنڈا اٹھا کر نکلے تو یہی حبشی اسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے یہود سے لڑنے کے لیے چلا گیا۔ دشمن کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس دوران میں وہ شہید ہو گیا۔ اسلم کی میت کو اٹھا کر پیچھے لایا گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ کا اعلیٰ اخلاق کہ آپ اس کی میت کے پاس تشریف لائے۔ اسے دیکھ کر صحابہ کرام سے ارشاد فرما رہی ہیں، لقد اکرم اللہ ھذا البعد وساقه الى خیبر ولقد رأیت عند رأسها اثنتین من الحور العین ولم یصل للہ سجدۃ قط۔ اس غلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اسے خیبر کی طرف لایا۔ میں نے اس کے سر کے پاس 2 خوبصورت آنکھوں والی حوریں دیکھی ہیں، حالانکہ اس نے ابھی تک اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ ایسے کون سے صحابی ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تو وہ جنت کے مستحق ہو گئے، تو ان میں یہی حبشی غلام اسلم بھی شامل ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ میرا چہرہ بدصورت ہے، میرے جسم سے بو آتی ہے، میرے پاس مال و دولت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نعش کے قریب کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں، تیرے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا، تیری بو کو پاکیزہ بنا دیا، تیرے مال کو زیادہ کر دیا۔ پھر صحابہ کرام نے سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے اس کی 2 بیویوں کو دیکھا ہے جو خوبصورت آنکھوں والی ہیں، جنت کی حوریں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔